پہ میری بھی اور مقصد بڑا اچھا موضوع دے دیا، تو میں جلدی جلدی چاہوں گا اس کو کور کروں۔ آپ نے جو بھی ایک لفظ استعمال کیا کہ 45 سال میں نے جس طریقے سے ضائع کیے، اللہ معاف کرنے والا ہے، تو یہ چیز تو آپ اپنی زندگی سے بالکل ہٹا دیجیے، ٹھیک ہے نا، کہ معاف کرنے والا، وہ معاف کرنے والا تو ایسا ہے کہ اس نے دنیا کی معافی کا جو ایک میزان ہے، ایک ترازو ہے، ایک یارڈ اسٹک ہے، وہ ماں کو بنایا، 70 مائیں، ٹھیک ہے نا، ایک ماں یعنی کہ 70 ماؤں کے۔ تو اللہ تعالیٰ تو بالکل اپنی مجھے یہ بات سمجھانے کے لیے ڈھونڈتا ہے کہ وہ اپنی بائیں کھول کے بیٹھا لیتا ہے کہ کوئی آئے، کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ چیز تو بالکل آپ اپنے ذہن سے جو ہے وہ کر دیں کہ ضائع ہوئے یا کچھ کبھی اس کا۔ دوسری میرے بھائی سب کارآمد ہوئے، ایگزیکٹلی، دوسری میرے بھائی ایک چیز یہ کر لیں کہ جس طرح آپ نے کہا نا کہ آپ کی بات کو جو میں سمجھا ہوں وہ بوریت کا ایک لفظ تھا۔ لیکن دوستو بوریت جو ہے نا، یہ ایک اتنی بڑی ناشکری ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں میرے پاس یہ لفظ ہے ہی نہیں بوریت۔ اچھا، اس نے شیطان نے ڈالا ہے یہ وسوسہ، یہ بھی وسوسہ ہے۔ یہ بوریت ہے کیا چیز؟ اچھا، پھر آپ نے ایک مثال، میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ کامن مسئلہ ہے کیونکہ میں یہ ڈیل کرتا ہوں لوگوں سے، جی، اس وجہ سے میں تمام نوجوانوں کو سننے والوں کو۔ آپ نے یہ کہا کہ جیسے میں سعید بھائی آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں تو مجھے پتہ ہی نہیں چلے گا 1 گھنٹہ۔ تو آپ نے کبھی غور کیا، ہم بات تھاٹ والی بات کریں کہ یہ کیوں ایسا ہوا؟ اس لیے کہ آپ کی ساری توجہ، سب شیٹرڈ توجہ آگے ایک چیز پہ ہو گئی، آپ کو نہ کھانے کا ہوش، نہ پینے کا ہوش، نہ کبھی کسی دوست کا ہوش، نہ لائٹ جائے، آپ پوری توجہ سے پروگرام دو۔ تو یہی فوکس، یہی توجہ جو ہے آپ نے ہر چیز میں لگانی ہے، روحانی میں بھی، یعنی دینی اور دنیاوی طور سے جو بھی کام کر رہے ہیں، اور آپ نے وہاں لمحہ موجود کو جس طریقے سے میں کہتا ہوں، تو یہ کبھی بھی آپ کا جو ہے نا اس طریقے سے خود بخود یہ روٹین بنے گا۔ دوسرا، اللہ معاف کرنے والا ہے، آپ نے کہا کہ جس طریقے سے جن کے 40-45 سال ہیں اور جو روزہ رکھنا چاہ رہے ہیں، تو وہ روزے کی جو روح، وہ تو ہم نے اپنے انٹرو میں بھی، سعید بھائی نے بھی جیسے ہمیں اشارہ کی، دیکھیے سب سے بڑی بات ہے انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے کہ رب کو راضی کرنا ہے، اور شیطان کو جو ہے نا، ملاؤن کو، اس کے جو پرچہ بھی آؤٹ کر کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو، اور اس کے سارے عزائم کو فیل کرنا سب چیزیں پرچہ آؤٹ کر کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے دیا ہے کہ قبر میں یہ پوچھا جائے گا، اس کا ثواب یہ ہے، اس کا گناہ یہ ہے، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، صحیح ان وہ بھی وہ ہے، تمہارے اجداد کا دشمن ہے، یہ اس طریقے سے تمہیں گمراہ کرتا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو اس میں تو اب سمجھنے والی، آپ خود اپنا ایک کیتھارسس یا تجزیہ کریں کہ یار کس جگہ سے یہ جو ہے یہ رانگ نمبر، یہ کس طرح سے وہ ہو رہا ہے، اور ہر چیز پہ ریئیکٹ کرنا، ہر چیز پہ ریئیکٹ نہیں کرتے، رسپانس کیا جاتا ہے۔ تو جو جتنی زندگی ہے، اللہ بہت معاف کرنے والا ہے، اور وہی ہے معاف کرنے، کہتے ہیں نا کہ اللہ معذ باللہ، میں نے ایسے بھی لوگ سنے کہ اللہ ہماری سنتا نہیں ہے، اللہ ہی کہنا چاہیے، وہ وہی تو سنتا ہے، اللہ ہی تو سنتا ہے۔ اچھا، جب وہ ایسا سنتا ہے کہ پچھلا کبھی جیسے کیا ہی نہیں تھا کچھ، سنتا بھی ہے، اور سیدھی بات ہے کہ اب آپ چاہتے ہو کہ ایک دنیاوی طریقے سے کہ میں سعید بھائی کے پاس آؤں کہ سعید بھائی کے 10 روپے ہیں، مجھے یہ چیز چاہیے، تو اللہ کے دربار میں اس طریقے سے نہیں ہوتا۔ ایک ایک چیز آپ کی جو ہے نا، وہ وہاں پر فائن ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے، اس کی مرضی ہے کب، جب، جہاں، جیسے، جس کو، وہ اس کے اپنے اوپر ہے کہ جیسے جس کو دے دے جیسے آپ نے مانگا وہ دے دیا، اس کا بہت شکر۔ جیسے آپ نے مانگا نہیں دیا تو اس کی مسئلہ ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ یہ پھول جو ہے ایک چاہ رہے ہوں کہ یار مجھے یہ پھول چاہیے، اللہ چاہ رہا ہے کہ ایک ٹرک بھر کے شہزور کا جو ہے نا پھولوں کو آپ کو دے، آپ اسی میں راضی ہو رہے ہیں، اسی پہ زد ہے۔ اب اس نے تھوڑا سا پینڈنگ کیا، پتہ چلا اس کا اللہ کا منصوبہ جو ہے نا، وَالْحُكْمُ إِلَّا اللَّهُ 67 آیت سورہ یوسف کی، کہ حکم اور مرضی جو ہے نا صرف اللہ کی چلتی ہے، اسی کی چلتی ہے، وہ طے کرے گا۔ اللہ کو جب آپ بالکل ایسے، جیسے وہ مجھے کہنا ہے، وہی جو ہم نے بات کی ہے کہ CCTV کیمرے کی، تو متقی جو ہے، تقویٰ یہی تو ہے نا کہ ہر حال میں آپ کو دیکھ رہا ہے، سمجھ وہ ہے، وہاں سے اخلاص کی منزلیں بنتی ہیں، اس کی مرضی ہے کہ وہ جب جیسے جو کہے، اپنی سوچ پہ، اپنی، دیکھیں اصل انسان کا کردار وہ ہوتا ہے کہ جب وہ اکیلا ہوتا ہے، اس کے ساتھ اس کی سوچ ہوتی ہے، اور کون کتنا اچھا ہے برا ہے وہ آپ اندازہ لگا لیں۔ جیسے آپ روزہ کھول کے شاپنگ سینٹر میں جا رہے ہیں، اور وہ جس طریقے سے ہمارے یہاں ایک اختلاط ہے جو ہے، اس میں وہاں آپ خود اپنے آپ کو تجزیہ کر لو، اپنا کیتھارسس کر لو، انالیسس کر لو کہ آپ کیا ہو، وہاں آپ کا کردار پتہ چل جائے گا، ایگزیکٹلی آپ کتنا دامن سمیٹتے ہو، بالکل، اور کتنا لوگوں کو اذیت دیتے اور دنیا اسی چیز کا نام ہے کہ برائی سے دامن کو سمیٹ کے نکل جائے، سمیٹنا ہے، بھائی یہی تقویٰ۔ جو کہتے کل سعید بھائی نے جو ڈوجنگ کا کہا تھا، وہ یہی والی ہو،
ورنہ تو آپ اس کو طاقتور. دوسری بات یہ ہے کہ سید بھائی آپ اور میرا مقابلہ ہو رہا ہے, چاہے وہ باکسنگ کا ہو, میں آپ کے دونوں ہاتھ پیچھے باندھ دوں اور میری باکسنگ وہ جیتے گا کون؟ ڈیفینیٹلی. جب آپ کا اس چیز پہ ایمان ہے, آپ کی کتاب الہی میں بتا دیا کہ تمام شیطانوں کو قید کر لیا گیا ہے, پھر جب آپ یہ کر رہے ہو تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے تھا. اس کا مقصد ہے کہ میں کوئی جملہ نہیں بولوں, رکنا مطلب آپ نے خود اپنے قدم روکے نہیں, تو اس کا مقصد ہے کہ وہ شیطانیت جو ہے نا وہ آپ کے اندر سے نہیں گئی, وہ اندر سے نہیں آپ شیطان کو نہیں کہہ سکتے کہ رمضان میں نے یہ کیا, اس کا گریبان پکڑا, اس کو گالی بکی, اس کی برائی کی, اس کا مال وہ ہڑپ کیا, وہ تو بند ہے. پھر یہ کون لوگ ہیں جو یہ کر رہے ہیں؟ یعنی ان کے اندر وہ سرایت کر گئی ہے, اس کی جبلت, اس کو اس میں سے آپ نے نکالنا ہے, مائنس کرنا ہے. یہ ٹائم ہے اس کا. اب اس سر پہ سوار نہیں ہے وہ. ایگزیکٹلی. اب اس کو نکالنے کا وہی طریقہ ہے کہ اپنے ڈے آؤٹ ڈے ان جس طریقے سے آپ اپنا پروگرام کچھ بنائیں تو صحیح ہے. اچھا, 1% لوگوں کو میں پاکستان میں مقصد میں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ کسی نے جو ہے کہتے تو ہیں اہتمام رمضان. اہتمام رمضان کیا ہے کہ جی وہ بیسن اور یہ وہ فلانا پکوڑے یہ سب چیزیں لا کے رکھ دی, آئل لا کے. وہ میرے بھائی وہ یہی چیز ہے, وہ یہی چیز ہے کہ یار میں نے اس لائف کو اس طریقے سے گزارنی ہے, اس طریقے سے کرنا ہے, یہ کرنا ہے. اور کیا ہی اچھا ہو کہ جیسی مسجدیں بھری ہوئی ہیں اور لینے کے بعد پھر وہ اسی طریقے سے بھری رہیں, تو پھر کیا کہیں. تو چینج تو یہی ہے کہ اس کو روٹین میں جیسے ڈائری لکھتے ہو یا جس طریقے سے ہم بتاتے ہیں کہ سب کانشیس مائنڈ کو, آپ اس چیز کو نوٹ کر لو کہ میں نے لازمی قرآن پاک پڑھنا ہے, ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے, اس آیت کو پڑھنا ہے, اس کو یہ کرنا ہے, اس میں یہ مطلوبہ چیز ڈھونڈنی ہے, یہ کام کرنا ہے, یہ بالکل میں نے ڈاٹ لگا کراس لگا دیا, یہ نہیں کرنا. وہ ایکسیپٹ کر لے گا آپ کا دماغ. اس کو سچ جھوٹ برا اچھا نہیں پتا, وہ یہی کہے گا کہ یار یہ مالک نے یہ کام دیا اور مجھے یہ کر. اس کے بعد چیزیں خود بخود آپ کی آٹو پہ ہوتی رہیں. بہت اچھی بات. جیسے میں نے انٹرو میں ہی کہا کہ میں آج تک ان لوگوں کو, کہ آپ کو یہ 45-50 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں, کہ جو ان کے ساتھ نماز اور جو وہ آج تک سر ان کی نماز اور روزے کے وہ پابند ہیں, اور پلس جو ان کی اولادیں ہیں وہ بھی ویسے ہی ہیں. اور وہ پورا سمجھ لو کہ ایک شخص کا چینج ہونا ایک پوری سمجھ لیں کہ انسانیت یا ان کی پوری فیملی ہو گئی. تو آپ ہم تو انسان, ہم کیسے یہ نہیں کر سکتے؟ آپ کر کے دیکھیں تو صحیح. چیلنج یور سیلف. چیلنج یور سیلف سے مراد ہے کہ جب آپ چیلنج اپنے آپ کو کرو گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ شکست دے رہے ہو شیطان کو, جو لعین ہے, مردود ہے, اور اللہ تعالیٰ نے کھل کے قرآن میں بتایا کہ یہ تمہارا سری دشمن ہے. کھلا اس چیز کو تھوڑا سا اس کو پروگرام کی شکل دیں اور اس طریقے سے وہ کریں. اس کی آپ کی دینی, دنیاوی, فزیکل, مینٹل, سائیکولوجیکل ساری آپ دیکھیں گے, میں گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ چینجز آپ کے اندر ضرور آئیں گی. اچھا, چینجز کا پھر لطف آتا ہے باقاعدہ, اس کی ایک باقاعدہ ایک لطافت ہے, ایک اس کی مٹھاس ہے. مٹھاس عام طور پر. جی ہاں, میں نے یہ نوٹ کیا کہ جب ہم